ہمارے دین نے ہمارے اوپر نظام خلافت کو قائم کرنا فرض قرار دیا. ایک اس کے لیے کوشش ہے، وہ کوشش بھی فریضہ ہے، اور وہ نظام خلافت کا قیام، یہ اجتماعی سطح پہ اس نظام کو قائم کرنا، یہ پوری امت کا ایک فریضہ ہے. اس حوالے سے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ 5ویں صدی ہجری کے متکلم امام غزالی رحمہ اللہ، الاقتصاد فی الاعتقاد، بہت اہم کتاب ہے ان کی، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ فَكَانَ وُجُوبُ نَصْبِ الْإِمَامِ مِنْ ضروریات الشرع الذی لا سبیل الی ترک، کہ خلیفہ کی تقرری یہ ضروریات شرع میں سے ہے جس کے چھوڑنے کی کوئی راہ نہیں، جس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اور 6 صدی ہجری کے مفسر امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں فَلَزِمَ الْقَطْعُ بِوُجُوبِ نَصْبِ الْإِمَامِ، کہ خلیفہ کا تقرر یہ قطعی طور پر فرض ہے، عقلی طور پر صرف نہیں، قطعی طور پر دلائل قطعیہ کی بنیاد پر ہمارے اوپر یہ فرض ہے. اب وہ دلائل قطعیہ کیا ہیں؟ وہ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع. اب ان تینوں کو میں باری باری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو ہر ایک ٹاپک جو ہے اس میں سے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، بہت کثیر تعداد میں حوالے دیے جا سکتے ہیں قرآنی آیات کے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے اسلاف کی کتابوں سے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر چند حوالوں پر صرف اکتفا کروں گا. کتاب اللہ کے حوالے سے ہمارے سامنے سب سے پہلے جو آیت کریمہ آتی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30. ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے. قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک انداز فکر آج کے دور میں 13ویں 14ویں صدی کا انداز یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے خود قرآن سمجھنا ہے. قرآن کو سمجھنے کا ایک یہ انداز ہے، اور ایک یہ انداز ہے کہ یہ قرآن ایک تسلسل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. تو اس قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فہم بھی پہنچا ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا، فہم بھی دیا اس کا. تو قرآن مجید کا ایک تسلسل، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فہم بھی آیا ہے جو پورے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. تو ہم ان آیات مبارکہ کو اس روشنی میں سمجھیں گے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے انہوں نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے. جبکہ ایک آج 13ویں 14ویں صدی میں اٹھے اور وہ یہ کہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور ایک وہ تسلسل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پورے تسلسل کے ساتھ قائم ہے. تو اصل فہم وہ ہے. اگر وہاں سے کٹ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی پیدا ہوگی. اس لیے یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ جو ہوا ہے اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ جو 7ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، وہ الجامع لاحکام القرآن یعنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت هذه الآیۃ اصل فی نصب امام و خلیفۃ، یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 یہ امام اور خلیفہ کے تقرر کے بارے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس کی کافی لمبی تشریح کی ہے انہوں نے، اور اسی میں ایک جملہ ہے ولا خلاف فی وجوب ذالک بین الامت ولا بین الائمہ، نصب امامت کے فرض ہونے میں امت اور اماموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیشہ سے یہ تسلسل آ رہا ہے کہ امت اس کو اپنا فرض سمجھتی ہے. 6 صدی ہجری کے مفسر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ زاد المسیر فی علم تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں انہ خلیفۃ عن اللہ تعالیٰ فی اقامت شرعہ ودلائل توحیدہ والحکم فی خلقہ، انسان اللہ کی شریعت قائم کرنے، توحید کے دلائل قائم کرنے اور مخلوق میں حکومت کرنے میں اللہ کا خلیفہ ہے. 4 صدی ہجری کے مفسر امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر معالم التنزیل فی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں والصحیح انہ خلیفۃ اللہ فی ارضہ لاقامت احکامہ وتنفیذ وصایاہ، اس آیت کی تفسیر میں کہ صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں زمین میں اس کے احکام قائم کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ، یہ 5ویں صدی ہجری کے فقیہ امام بزدوی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب اصول الدین میں لکھتے ہیں صحابہ حضور کی وفات کے بعد خلیفہ کی تعیین میں مشغول ہو گئے
اور اس کو تمام فرائض پر مقدم کیا۔ اگر خلیفہ کا تقرر فرض نہ ہوتا تو کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس نصب خلیفہ، نصب امامت، اس فرض کو سارے فرائض پر مقدم کیوں کرتے اگر یہ فرض نہ ہوتا؟ تو گویا کہ صحابہ نے بھی قرآن مجید کی ان آیات سے اس کی فرضیت کو سمجھا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے مفسر قاضی بیضاوی رحمہ اللہ انوار التنزیل و اسرار التاویل میں لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، کل نبی استخلفہم فی عمارت الارض، اللہ نے ہر نبی کو خلیفہ بنایا زمین کی آبادی میں، وسیاست الناس وتکمیل نفوسہم وتنفیذ امرہ فیہم، لوگوں کے سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے، ان کے نفوس کی تکمیل کے لیے، اور ان کے اندر اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، کہ تمام انبیاء کا یہ مقصد تھا، مقصد بعثت۔